جب انسان نے پہلی دفعہ زمین کو ہل سے چیرا تو اسی دن اس نے اپنے مستقبل کو لکھنا شروع کر دیا۔ مگر اب انسان نے ایک اور سوال اٹھایا ہے، کیا ہم زمین کے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے ناسا کے تجزیوں کا مرکز، جہاں زمین نہیں چاند کی مٹی میں زندگی تلاش کی جا رہی ہے۔ ہزاروں سال پہلے نائل، ٹگرش اور انڈس کے کنارے انسان نے پہلی بار بیج بویا۔ اس نے سورج، پانی اور مٹی کے درمیان ایک رابطہ پایا، یعنی رابطہ انسانی زندگی کا بنیادی نظام بنا۔ مگر اب انسان دھرتی سے باہر نکل چکا ہے، تو وہ یہ نیا رابطہ چاند اور مارس پر ڈھونڈ رہا ہے۔ ناسا کے سائنٹسٹ پوچھ رہے ہیں، کیا زندگی دھرتی تک محدود ہے یا مٹی صرف ایک ذریعہ ہے، اصل قدرت بیچ میں چھپی ہے؟ 2022 میں ناسا نے ایک تجربہ کیا جس میں انہوں نے اپولو مشنز کے دوران لائی گئی چاند کی مٹی میں پہلی دفعہ پودا اگایا۔ یہ ایکسپیریمنٹ یونیورسٹی آف فلوریڈا کے سائنٹسٹ نے کیا۔ انہوں نے چاند کی مٹی کے 12 گرامز کو استعمال کرتے ہوئے اروبیڈوپسس نام کا پودا اگایا، جو ایک چھوٹی سی سبزی جیسا پلانٹ ہوتا ہے اور زیادہ تر جینیٹکس ریسرچ میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن چاند کی مٹی دھرتی کی طرح نہیں، وہاں نہ پانی ہے، نہ مائکرو آرگینزمز اور نہ ہی آرگینک میٹرز۔ یہ مٹی ملی ہے مائکرو میٹورائٹس امپیکٹس، ریڈیشن اور آئرن پارٹیکل سے۔ اس کا مطلب یہ مٹی زندگی کے لیے ہاسٹائل ہے۔ پھر بھی جب پودے اگنے لگے تو انہوں نے سائنٹسٹ کو حیران کر دیا، لیکن کچھ ہفتوں بعد ان پودوں میں سٹریس اور کمزور گروتھ دیکھی گئی۔ ان کے لونر سوئل میں کچھ منرلز پودوں کے لیے زہر کا کام کرتے ہیں۔ پھر بھی یہ ایکسپیریمنٹ ایک چھوٹی سی امید کی کرن تھا۔ ناسا کے سائنٹسٹ نے کہا، یہ پہلی دفعہ ہے جب ہم نے کسی اور سیلیسٹائل باڈی کے میٹیریل میں زندگی اگائی ہے۔ یہ ثبوت تھا کہ زندگی صرف زمین تک محدود نہیں۔ اگر ہم مٹی کو سمجھ لیں تو ہم مون، مارس اور اسپیس اسٹیشنز میں اپنی کھیتی تیار کر سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے سر سے پیدا کیا۔ ہم نے انسان کو مٹی کے نیچر سے پیدا کیا، یعنی انسان اور مٹی کا رشتہ صرف فزیکلی نہیں، روحانی بھی ہے۔ جہاں بھی مٹی ہوگی، چاہے وہ زمین کی ہو یا چاند کی، اس میں زندگی کا راز چھپا ہے، اللہ کے حکم سے۔